گواہی عنایت چودھری کی کہانی۔ متعدد اور مسلسل ماہوں سال خوشیوں کے ہنڈولے میں گزرنے والے ایک دکھ و آلام کی آندھی کی ایک ہی جھکڑ سے زمین بوس ہو جاتے ہیں، جینے کی اٹھنے کی سخت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شاید محبتیں، چاہتیں، مسرتیں آسانی سے فراموش کر دی جاتی ہیں، اور بے حسی، بے قدری، بے توقیری جیسے منفی جذبات جیت جاتے ہیں۔ تو کہانی کو شروعات کرتے ہیں۔ گواہی۔ وہ دونوں ایک معروف ریسٹورنٹ کے انتہائی کونے میں بیٹھے دنیا و مافیا سے بے خبر دکھائی دے رہے تھے۔ لڑکی نے ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے سرخ رنگ کی قمیض اور سیاہ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ گلے میں سلیقے سے بندھے اسکارف نے سینہ مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے نقوش میں مشرقی اور مغربی ملاپ نے اسے بے حد جاذب نظر بنا رکھا تھا۔ لڑکی کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹ کے ہی نہ دے رہی تھی۔ اس نے بھی سیاہ پینٹ اور سرخ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں جذبوں کی بے پناہ حدت لیے وہ لڑکی سرگوشیوں میں محو تھی۔ کھانا ختم ہوا تو ایک توقف سے اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک مخصوص ساخت کی ڈبی برآمد کی اور لڑکی کے سامنے کر دی۔ روز، میں تمہیں اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بڑے جذب سے بولا۔ لڑکی کی آنکھوں میں شرم، حیا، حیرت اور محبوبیت کے رنگ ابھرے، تاہم اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بڑے متوازن انداز میں استفسار کیا، کیا تم اس پیشکش میں سنجیدہ ہو فہد؟ 101%، وہ چٹانی انداز میں کہنے لگا۔ مجھے تم سے بہتر شریک حیات کہیں بھی نہیں مل سکتی، میری یہ پیشکش قبول کرو۔ اس نے انگوٹھی آگے بڑھائی۔ روزینہ قدرے متذبذب دکھائی دینے لگی۔ میں نے اپنا جیون ساتھی چننے کا اختیار مام کو سونپ رکھا ہے، ان کی مرضی کے بغیر میں انفرادی طور پر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی مام سے بہت پیار کرتی ہو، مجھے بھی اپنے والدین سے بہت پیار ہے۔ ہماری زندگیوں پر سب سے پہلا حق والدین کا ہی ہوتا ہے، فہد نے متوازن انداز میں کہنے لگا۔ روزی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ تمہاری اس منفرد سوچ اور پختہ نظریات سے میں متاثر ہوئی تھی، ورنہ 6 ماہ گزر جانے کے باوجود یہاں کسی لڑکی یا لڑکی سے میری دوستی نہیں ہے۔ فہد نے بڑے مؤدب انداز میں سر جھکا دیا، اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ میں تمہاری مام سے ملنا چاہتا ہوں روز، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے لمحاتی توقف کے بعد فرمائش کی۔ بالکل ممکن ہے، میں اپنی ایک سیمسٹر سے فارغ ہو چکی ہوں، چھٹیاں مام کے ساتھ گزاروں گی، تم بھی چلنا ساتھ؟ وہ متانت سے بولی۔ اگر تمہاری مام نے مجھے اوکے کر دیا تو شادی کے بعد تم یہاں اپنی پڑھائی یا ملازمت جاری رکھنا، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ ایکسکیوز می، میں اپنی مام سے دور بالکل نہیں رہوں گی، اور مجھے علم ہے کہ وہ بھی یہاں منتقلی کے لیے کبھی رضامند نہیں ہوں گی۔ روزی نے واضح تنبیہ کی۔ اس بات کا فیصلہ تمہاری مام پر ہی چھوڑ دیتے ہیں، فہد نے بات کاٹ ڈالی۔ ٹھیک ہے، ویسے مجھے یقین ہے کہ تم میرے ملک جا کر بہت متاثر ہوگے، وہاں کے لوگ محبتوں سے گندھے ہوئے ہیں، روزی نے فخر سے کہا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ تم اگر مزید کچھ عرصے یہاں میرے ملک میں قیام کرو گی تو نظام زندگی اور قانون کی بالادستی سے بہت متاثر ہوگی، فہد نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اس کے بعد وہ کتنی دیر تک اپنے وطن کی اچھائیاں بیان کرنے اور اسے بہترین ثابت کرنے میں مگن رہے۔ اس بات کا فیصلہ وقت پر ہی چھوڑ دیتے ہیں، وقت خود ہی گواہی دے گا کہ کہاں کیا بہتر ہے اور مجھے کہاں رہنا ہے، روزی نے مباحثہ طویل ہوتے ہوئے دیکھ کر اسے کہا۔ ٹھیک ہے، جو ملک بہترین ہوا ہم وہیں رہائش اختیار کریں گے، بولو منظور ہے؟ فہد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یس، ڈن، روزی نے بھی اعتماد سے کہا۔ اسے یقین تھا کہ فہد پاکستان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ میں اپنے ٹریول ایجنٹ سے آج ہی بات کرتا ہوں، ہم جلد ہی پاکستان روانہ ہو جائیں گے۔ فہد اس معاملے کو بلا تاخیر نپٹا لینا چاہتا تھا، اسے یقین تھا کہ روزی بالآخر اس کے ملک میں رہنے کو ہی ترجیح دے گی۔
فہد کی اس تجویز پر روزی نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی جلد از جلد پاکستان روانہ ہو کر فہد کو اپنے ملک، اپنے وطن کے سہانے رنگ دکھانا چاہتی تھی۔ مام، مجھے یقین ہے آپ کو میرا انتخاب بہت پسند آئے گا۔ اوہ مام، دل چاہتا ہے اڑ کر آپ کے پاس چلی آؤں۔ اس نے مضطرب ہو کر خود کلامی کی۔ دل جوش، محبت، آس اور سنسنی کی ایک نئی تال پر دھڑک رہا تھا۔ دل جوش، محبت، آس اور سنسنی کی ایک نئی تال پر دھڑک رہا تھا۔ سفید رنگ کی وہ کلٹس کار اسپتال کے مرکزی دروازے پر آ کر رکی۔ ڈرائیور کی نشست پر 22-23 سالہ ایک لڑکا برجوان تھا۔ لیجیے میم، ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، اس نے چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے ہوئے کہا۔ شکریہ بیٹا، گاڈ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ اغبی نشست پر بیٹھی اس خاتون نے قدرے نفاحت سے جواب دیا۔ اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ سرخ و سفید رنگت، شہد رنگ بال اور قدرے فربہی مائل بدن سے اس کی شخصیت کافی باوقار محسوس ہوتی، تاہم اس وقت وہ قدرے نڈھال دکھائی دے رہی تھی۔ زبان سے گاہے بگاہے کراہ بھی برآمد ہو جاتی۔ نوجوان نے موبائل پر کرایہ دیکھ کر اسے بتا دیا۔ عورت نے اپنی ساتھی خاتون کو مبہم اشارہ کیا۔ اس نے فوری طور پر مطلوبہ رقم نکال کر نوجوان کو تھما دی۔ بہت شکریہ، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اس نے ایک بار پھر پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ خاتون نے عجلت میں سر ہلا دیا۔ اس کی عمر تقریباً 35 برس تھی۔ گہری سانولی رنگت، چوڑی جسامت، مضبوط ہاتھ پاؤں اس کی پرمشقت زندگی کا عکس تھا۔ اس کی شخصیت میں ملازمانہ چھاپ بھی بالکل واضح تھی۔ نوجوان نے پیسے گاڑی میں مخصوص مقام پر رکھنے کے بعد بقیہ رقم اسے تھمائی اور اسپتال کی عمارت پر ایک نظر ڈالنے کے بعد سرسری انداز میں کہنے لگا۔ آپ نے اسی اسپتال کا انتخاب کیوں کیا میم؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں کافی اچھی سہولتیں ہیں۔ میں جس ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتی تھی اس نے یہاں ریفر کیا ہے۔ درد سے نڈال خاتون نے بدقت بتایا۔ غیر ملکی نقوش کے برعکس اس کی زبان دانی میں حیران کن طور پر مقامی رنگ تھا۔ یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے میم، مجھے کچھ کہنے کا حق تو نہیں، لیکن کچھ دن پہلے اس اسپتال کے بارے میں چند عجیب و غریب باتیں پڑھی تھیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ یقیناً سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر ہی پڑھی ہوں گی، مریم نامی اس خاتون نے تمام مسکرا کر دریافت کیا۔ جی ہاں، اس نے جھیپ کر جواب دیا۔ چھوڑو بیٹا، یہ سب کاروباری سازشیں بھی ہوا کرتی ہیں، وہ بے نیازی سے کہنے لگی۔ ملازمہ اسی اثنا میں دروازہ کھول کر باہر نکل چکی تھی۔ آپ کی بات بھی بالکل درست ہے، بس میں آپ جیسی نائس لیڈی کی وجہ سے خاموش نہیں رہ سکا۔ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، پروردگار آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے پرخلوص انداز پر مریم اسے ڈھیروں دعائیں دیتی گاڑی سے اتر گئی۔ ملازمہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور احتیاط سے آگے بڑھنے لگی۔ اسپتال کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک کشادہ راہداری میں موجود تھی۔ بائیں جانب ریسیپشن تھا، دائیں سمت اسپتال ہی کی فارمیسی تھی۔ درمیان میں چند کرسیاں موجود تھیں جہاں مریضوں کے لواحقین ایک طرف نصب LED پر رواں کوئی سیاسی پروگرام دیکھنے میں مگن تھے۔ مریم خود کو سنبھالتے ہوئے ریسیپشن پر گئی اور مقررہ فیس ادا کر کے مطلوبہ ڈاکٹر سے ملاقات کا ٹوکن حاصل کر لیا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور اذیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ملازمہ سے لے کر پانی پیا اور پیشانی پر آیا پسینہ پوچھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے اسے الٹرا ساؤنڈ کے لیے اندر بلا لیا۔ اس نے مریم سے بیماری کی نوعیت کے متعلق چند ابتدائی سوالات کیے اور بھرپور انداز میں الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد حیرانی سے بولا، کمال ہے، آپ کا گال بلیڈر اس قدر ڈیمیج ہو چکا ہے، آپ نے ابھی تک اسے سیریس ہی نہیں لیا۔ بس درد ہوتا ہے تو پین کلر یا اسپرے استعمال کر لیتی تھی، لیکن اب کچھ دنوں سے درد زیادہ رہنے لگا، وہ سادگی سے بتانے لگی۔ کوئی اور ایسی بے پرواہی کرتا تو ماننے میں بھی آتی تھی، لیکن آپ جیسی خاتون۔ ڈاکٹر نے الجھ کر اس کے نقوش اور شخصیت کا جائزہ لیا۔ مریم دھیمے سے مسکرا کر رہ گئی۔ میں کئی سال سے یہاں رہ رہی ہوں، بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہیں کے رنگ میں رنگ چکی ہوں۔ آئی ڈاکٹر نے ہونٹ سکیڑے، پھر پیشہ ورانہ انداز میں کہنے لگا، آپ کے پاس آپریشن کی سوا اب کوئی حل نہیں۔ گال بلیڈر اس حد تک سکڑ چکا ہے کہ کسی بھی دوسرے آرگن میں مواد کر سکتا ہے۔
ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مریم نے ایک لمحاتی توقف کے بعد جواب دیا۔ وہ اپنی تکلیف سے حقیقتاً بے حد عاجز آ چکی تھی۔ اس کے بعد کی کہانی اگلی ویڈیو میں